للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سورہ انفال کی دوسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں مؤمنین کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں، یا 3 علامات بیان فرمائی ہیں کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب ان کے پاس، ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے اللہ کے خوف سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک خوف آ جاتا ہے۔ یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان مؤمنین کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت یا تیسری صفت، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب پر پورا توکل کرتے ہیں، پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں 2 علامات اور بھی بیان کی ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ہے یہی حق مومن ہے۔ اب مومنین کی ان 3 صفات یا 3 علامات میں سے ایک ایک علامت بہت وسیع مضمون رکھتا ہے۔ اگر آپ صرف ذکر اللہ کا عنوان لیں، اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیسے ہوگا، کیسے ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر کب ہونا چاہیے، اللہ کا کون سا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر کے فوائد کیا کیا ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے کو انعامات کیا ملتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا دوسرے لوگوں سے ممتاز کیسے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا گھر، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو، وہ گھر اللہ کے فرشتوں کو دوسرے گھروں کے درمیان کیسے لگتا ہے، اپنے اندر ایک وسیع مضمون ہے۔ اور اگر دوسرے عنوان پہ آئیں اور دوسری صفت پر، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ان مؤمنین کے سامنے اللہ کی تلاوت ہو، اللہ کے کلام کی، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کا اجر و ثواب کیا ہے، اللہ کے کلام میں اثر کیا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کے فائدے کیا کیا ہیں، اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے والوں کی فضیلت اور شان کیا ہے، اللہ کے کلام کو یاد کرنے والوں کا عالم اور شان کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اسی صفت کے ساتھ فرمایا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مؤمن ہیں، ہم مؤمن ہیں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ کیا آپ مؤمن ہیں؟
اس نے کہا کہ مومن دو طرح کا ہوتا ہے۔ مومن کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ مومن دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مومن وہ ہے کہ جو کہتا ہے میں اللہ پر بھی ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، یہ مومن ہے۔ اور دوسرا مومن وہ ہے جو سورہ انفال کی دوسری آیت میں جس کا ذکر ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ دوسری قسم کا مومن ہے اور ایمان کا دوسرا ایک درجہ ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو اس کا دل ڈر جاتا ہے، اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دل تنگ نہیں ہوتا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہیں تعزیتی پروگرام ہے، کہیں پہ لوگ جمع ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو قرآن کی تلاوت کے وقت بھی لوگ اس محفل سے اٹھ اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس قرآن سے تو مومن کے ایمان میں اضافہ ہونا تھا، اس قرآن کی تلاوت سے تو اندر کا نور چمکنا تھا، دل روشن ہونا تھا۔ اللہ کا کلام سنا جا رہا ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت سنائی جا رہی ہے، تو ہم جب بھی ایسے پروگرام میں دیکھتے ہیں قرآن کی تلاوت ذرا لمبی ہوتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، کچھ لوگ اس قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے بھی اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تاریکی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اندر کی تاریکی ہے اور دل پر چڑھا ہوا زنگ ہے جو قرآن کی تلاوت کو برداشت نہیں کر رہا۔ قرآن کی تلاوت کو مومن برداشت کرتا ہے اور مزے لے لے کر سنتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی خوش الحان قاری ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قاری صاحب کی آواز اچھی ہو تو سنیں گے، اچھی نہ ہو تو پھر نہیں سنیں گے۔ آواز اچھی کو تو لوگ گانے بھی سنتے ہیں، اچھی آواز ہو تو لوگ نغمے بھی سنتے ہیں۔ قرآن تو وہ کلام ہے کہ قاری صاحب کی آواز اچھی نہ بھی ہو، اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، اس کو تو ہم نے سننا ہے۔ اور اللہ پر توکل یہ تیسری علامت ہے۔ اب اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اگر تیرا مقصد پہلا مومن ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے کے آیا، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر، تو وہ مومن میں ہوں۔ اور اگر آپ مومن سے مراد یہ مومن مراد لیتے ہیں جو سورہ انفال کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے یقین نہیں ہے کہ میں ایسا مومن ہوں یا نہیں کہ اللہ کا ذکر ہو اور دل ڈر جائے۔ ایک تو اللہ کے عذاب کا ذکر ہے، اس سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے۔ اللہ کا عذاب کسی کے سامنے بیان کیا جائے کہ جہنم میں ایسا ہوگا، جہنم کی جو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں جو ہیں اس کا ایک کڑا اوپر رکھیں پہاڑ کے تو وہ ساتوں زمین کے نیچے سے نکل جائے گا، سب کچھ کو پگھلاتا ہوا جائے گا۔ تو یہاں پر ہر ایک دل ڈر جاتا ہے اس عذاب سے اور پناہ مانگتا ہے۔ لیکن حق مومن وہ ہے کہ جس کے سامنے اللہ کا نام بھی آ جائے نا تو اس کا دل لرز جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتے۔ اگلے جو دو عنوانات ہیں ان پر انشاءاللہ اگلے جمعوں میں بات کریں گے۔ آج ہم مومن کی پہلی صفت جو صفت ذکر کے وقت دل میں خوف کا آنا ہے، یہ ذکر اللہ کریم کی وہ عبادت اور وہ بندگی ہے، وہ اطاعت ہے کہ اس میں اللہ کریم نے بہت آسانیاں پیدا فرمائی۔
ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، دکانوں میں لوگ گنگنا رہے ہوتے ہیں، کوئی گانا گنگنا رہا ہے، کوئی شعر گنگنا رہا ہے۔ اب وہ شعر، وہ گانا بذات خود اگر اس میں ولگیرٹی نہیں ہے، اس میں بے حیائی نہیں ہے، تو گنگنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی اجر بھی نہیں ہے۔ لیکن اسی زبان سے اسی وقت میں آپ قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنا شروع کر دیں، آپ اللہ کی حمد شروع کر لیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا شروع کر دیں، تو اسی وقت اسی زبان سے وہی آپ گنگنا رہے ہیں، آپ کے کھاتے میں اجر و ثواب بھی لکھا جا رہا ہے۔ اجر کمانا، ثواب کمانا کتنا آسان ہے۔ تو اللہ کا ذکر یہ ایک پرتاثیر عبادت ہے۔ نماز کی اپنی تاثیر ہے زندگی میں، موت کے بعد تو ہم جو بھی کر رہے ہیں کہ موت کے بعد ملے۔ دیکھیں دنیا میں جو ہم کام کاج کرتے ہیں ان کو کئی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، پیسہ کمانا ہے، اس سے کپڑے بھی لینے ہیں، اس سے گھر بھی لینا ہے، اس سے گاڑی بھی لینی ہے، اس سے راشن بھی لانا ہے، اس سے مریض کے لیے دوائی بھی لانی ہے، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن جو اجر کما رہے ہیں، ثواب کما رہے ہیں، عبادت کما رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا، وہ نماز سے بھی مل رہی ہے، وہ زکوٰۃ سے بھی مل رہی ہے، وہ روزے سے بھی مل رہی ہے، وہ حج سے بھی مل رہی ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے بھی اللہ کی رضا مل رہی ہے، اللہ کے ذکر سے بھی اللہ کی رضا مل رہی ہے، قربانی سے بھی اللہ کی رضا مل رہی ہے، صدقہ خیرات سے بھی اللہ کی رضا مل رہی ہے، کسی مسلمان کی بیمار پرسی سے بھی اللہ کی رضا مل رہی ہے، کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت سے بھی اللہ کی رضا مل رہی ہے، حتیٰ کہ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی اینٹ، کوئی روڑا، کوئی کانٹا پڑا ہے، اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، اس سے بھی اللہ کی رضا مل گئی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا اتنا آسان ہے، تو ان سب چیزوں سے اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ لیکن دنیاوی تاثیر ہر عبادت کی اپنی جگہ پہ ہے۔ نماز کی دنیاوی تاثیر بھی ہے، نماز پڑھنے والے کی زندگی میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، نماز پڑھنے والے کے ماتھے میں مومنین کا نور، نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ کریم کے تمام مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ نماز پڑھنے کی یہ تاثیرات ہیں، فوائد ہیں۔ روزے کے فائدے، روزہ ڈھال ہے، روزہ دار اپنے خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کریم کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اور حج، میں نے کہا نا کہ آخرت میں تو اللہ کی رضا ہے تمام عبادات سے۔ حج کا دنیاوی فائدہ، حج کرنے والے کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، حج کرنے والے کے کاروبار میں اللہ کریم برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ کریم کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ذکر جو ہے اس کا فائدہ دنیا کے ہر لمحے، ہر شعبے، ہر آن، ہر گھڑی پہ پڑتی ہے۔ ذکر اللہ کا جو فائدہ ہے وہ آپ کی صحت پہ، آپ کے نفسیات پہ، آپ کی اولاد پہ، آپ کے کاروبار پہ، آپ کی زندگی پہ، ہر چیز پہ ذکر اللہ کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک بندے کو بڑی بیماری ہو تو وہ ہفتہ دو ہفتے دوائی کھانے سے کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، بیماری بڑی ہو اس کا علاج بھی لمبا کیا جاتا ہے۔ ذکر کا اثر ہماری آج کل کے معاشرے پر تب پڑے گا جب ذکر لمبا ہو اور دیر پا ہو۔ ایسا نہیں کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا اور اگلے دن اپنے دکان کو دیکھ رہے ہیں جی گاہک ابھی تک اتنا ہی ہے۔ آج 100 مرتبہ استغفار پڑھ، درود شریف پڑھ لیا اور اگلے دن گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی امن آیا ہے یا لڑائی جھگڑا اتنا ہی ہے۔
ہم نے گل اتنے کھلائے ہوتے ہیں، بے نمازی کے گل، موبائل غلط استعمال کے گل اور زبان کے غلط استعمال کے گل کھلائے ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک بندے کو بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہیپاٹائٹس بھی ہے، تو وہ صرف پیناڈول کھاتا پھرے اور وہ کہے کہ جی پیناڈول روزانہ ایک کھاتا ہوں، نہ بلڈ پریشر پہ فرق پڑ رہا ہے، نہ شوگر پہ، نہ یرقان میں کوئی اثر، کوئی فائدہ ہوا ہے، تو اسے لوگ کہے گئے کہ کم عقل، پیناڈول تو معمولی سر درد کے لیے ہے، سر درد زیادہ بھی ہو تو 2 کھانی پڑتی ہیں، آپ اتنی بڑی بڑی بیماریوں کے لیے پیناڈول کھا رہے ہیں۔ تو مسائل اتنے زیادہ ہیں، اس کے پیچھے مسائل کو کھڑا کرنے والے اسباب اتنے بڑے بڑے ہیں، گالم گلوچ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں ہے، ان سب کو آپ صرف سبحان اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف وغیرہ سے ختم کر رہے ہیں۔ مسائل جتنے زیادہ ہوں، اذکار اس کو اتنا ہی زیادہ دو۔ ہمارے بزرگان دین کے پاس جب کوئی آتا اور کہتا کہ زندگی میں پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، تو حضرات ان کو وظیفہ دیتے کہ جی یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ وہ پڑھ کے آتے تھے اگلے ہفتے کہ جی حضرت کوئی فرق نہیں پڑا، تو حضرات فرماتے تھے کہ بیماری بڑی ہے، دوائی بڑھا دو، 200 مرتبہ کر دو۔ 200 مرتبہ کرتے، 300 مرتبہ کرتے۔ اس بندے کی اس پریشانیوں کے مطابق جب اذکار، وظائف اور اس کا تقوی، اس کی پاکی، اس کی عبادات پہنچ جاتے، خود بخود پریشانیاں ختم ہونی شروع ہو جاتی۔ اور ہم میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس 1 ہفتے کی دوائی لی، دوسرے کے پاس جائیں پھر 1 ہفتے کی، تیسرے کے پاس، ایسا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم پہلے ایک وظیفہ شروع کرتے ہیں، ایک ذکر اللہ شروع کرتے ہیں، اس کو چند دن کرتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، وہ چھوڑتے جاتے ہیں۔ ایک کا فائدہ ثمرہ ہمیں آنا شروع ہونے لگتا ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے۔ جو بندہ اذکار پہ آ جاتا ہے، جو بندہ وظائف پہ آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں، بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے تھے، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی مسلمان سے محبت ہو تو اظہار محبت کر دینا چاہیے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ و آطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کی اور کسی کے ساتھ اللہ کے لیے نفرت کی اور کسی کو اللہ کے لیے دیا، کسی سے اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ مومن سے اللہ کے لیے محبت کرنا بھی ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ اور کیا نصیحت فرمائی، اے معاذ ایک عمل ہر نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا، ایک عمل ہر نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا، ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ ذکر کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ کتنا خوبصورت عمل ہے، کتنا خوبصورت وظیفہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اس کے بعد نصیحت فرماتے ہیں، اور نصیحت میں یہ وظیفہ اور یہ عمل حضرت معاذ کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، میری مدد فرما، علی ذکرک، کہ میں تیرا ذکر کروں، وہ شکر کا، اور میں تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اور میں احسن طریقے پر تیری عبادت کر سکوں۔ اس حدیث سے ان 3 چیزوں کی اہمیت بیان ہوتی ہے، ان 3 چیزوں کی اہمیت، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر اور حسن عبادت۔ اور دوسری چیز اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے
کہ جو بھی عمل نیک کرنا ہو اس میں اللہ کی توفیق مانگا کرو، یا اللہ تو مجھے اس عمل کی توفیق بھی عطا فرما، ارادہ میں نے کر لیا، یا اللہ تو توفیق بھی عطا فرما۔ تو یہ اللہ کا ذکر، اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو کہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ جسے عطا فرماتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ذکر کرنے والے کو 5 خصائل، 5 فوائد ملتے ہیں ذکر کرنے والے کو۔ پہلا، ذکر کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ رب راضی تے سب راضی، بعض جگہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوا، رب راضی تے جگ راضی، جگ مطلب پوری دنیا، رب راضی ہو گئی تو پوری دنیا راضی، رب ناراض تو پوری دنیا آپ سے راضی بھی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ذکر کرنے والے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ پہلا فائدہ ہے کثرت ذکر کرنے والے کے لیے۔ اور دوسرا فائدہ، ذکر کرنے والے کا دل عبادات میں لگا رہتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے، جو صبح سے ظہر تک ذکر کرے گا، آپ خود بتائیں کیا وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا؟ اس کا دل کھینچا چلا جائے گا نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے۔ تو دوسرا کیا ہے کہ جو کثرت سے ذکر کرے گا اس کا دل عبادات میں لگا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر، جو کثرت سے ذکر کرے گا وہ شیطان کے وار سے محفوظ رہے گا، چاہے شیطان ابلیس ہو، چاہے شیطان جنات میں سے ہو جو نقصان پہنچاتا ہو، چاہے وسوسے ڈالنے والا ہو۔ کثرت سے ذکر کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے شیاطین کے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ کا ایک طریقہ یہ ہے بچنے کا کہ کثرت سے ذکر کیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر، جو بندہ کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اللہ کریم اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ ان کو توفیق دیتا ہے کہ جب وہ اس کے زبان پہ ذکر ہے، اس کے زبان پہ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف ہے، استغفار ہے، تو اگر گناہ کا موقع آتا بھی ہے اللہ کریم اس کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ، ذکر کرنے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اور نرم دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ سخت دل اللہ سے نہ مانگو، دل کی سختی یہ انسان کے لیے بہت بڑے نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ جو بندہ بھی کوئی بڑا جرم کرتا ہے اس کا دل سخت ہوگا تو کرے گا، جو بندہ قتل کرے گا دل کی سختی کی وجہ سے کرے گا، جو بندہ ڈکیتی راہزنی کرے گا دل کی سختی کی وجہ سے کرے گا، جو بندہ کسی پہ ظلم کرے گا دل کی سختی کی وجہ سے کرے گا۔ دل کی سختی یہ شریعت میں محبوب نہیں ہے، دل کی نرمی محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا تھا، ایک قبیلے کا ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آپ نہیں اٹھاتے؟ کہا کہ میرے اتنے بچے ہو گئے آج تک میں نے کسی بچے کو اپنے گود میں نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو سخت کر دیا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی دل کی سختی ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ کا ذکر، اس کے دنیاوی 5 فوائد ہیں، آخرت میں تو ذاکرین کے لیے ایک خاص انعام ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والا، والذاکرین اللہ کثیرا، واذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور دنیاوی معاملات میں بھی اللہ کا ایک نام لے کر اس کا ذکر شروع کر دو، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ
ایک بندے کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد جوڑا ہے، شادی کو کافی سال ہو گئے، تو وہ یا وہاب، اے عطا کرنے والے، اے ہبہ کرنے والے، اے عطا، اے دینے والے، یا وہاب 1.25 لاکھ کی نیت سے یہ وظیفہ شروع کرے، خاوند بھی بیوی بھی۔ الحمدللہ بڑا مجرب اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے، جن کو دیا ہے اللہ کریم نے ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یا وہاب یا وہاب یا وہاب، توجہ اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمیں اولاد ہبہ کر دے، اولاد عطا کر دے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کو جاب نہیں مل رہی، اس کے رزق کی تنگی ہے، اور ساتھ میں وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ یہ عمل میری زندگی کا تجربہ بھی ہے، اور کچھ علماء کو میں نے یہ عمل دیا تھا۔ کہا کہ جس جگہ ہم بن بلائے جاتے تھے، جلسے میں، پروگرام میں بن بلائے جاتے تھے، اور وہاں پہ پیچھے مجمع میں بیٹھ کے ہم سنتے تھے، اس عمل کی برکت سے ہم اس پروگرام کے اگلے سال مہمان خصوصی بنے۔ یہ ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ عزت، تسخیر، لوگوں کے دلوں میں مقام اور رزق کے لیے فجر یا عشاء کے بعد 1100 مرتبہ اللہ الصمد یا مغنی، اللہ الصمد یا مغنی، اللہ الصمد یا مغنی 1100 مرتبہ پڑھنے والے کی زندگی میں چند دنوں میں انقلاب آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے، منہ کی اور زبان کی پاکی ضروری ہے، تب ان وظائف کے اثرات آپ کو ملتے ہیں۔ منہ پہ گالیاں ہوں، غیبت ہو، چغلی ہو، اور ساتھ میں اللہ کا نام بھی لے، فرق نہیں پڑے گا۔ دوائی بھی کھاؤ، بدپرہیزی بھی کرو، بیماری میں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ پرہیز کرنا ہے غیبت، چغلی، گالم گلوچ، اور احتیاط کرنا ہے نماز، باوضو، توجہ، اور اس کے بعد آپ جب ان وظائف پہ آئیں گے تو اللہ کریم ایسا اثر دکھائیں گے کہ آپ کھلی آنکھوں سے اس کے فائدے دیکھیں۔ اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔